الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا عنوان اور ٹاپک ہے دیت کا سنت طریقہ۔ دیت کسے کہتے ہیں؟ دیت کے معنی ہوتے ہیں کسی ناحق قتل کا جرمانہ۔ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی قاتل کسی کو ناحق قتل کر دیتا تھا تو اس کے اوپر 10 اونٹ کا جرمانہ عائد ہوتا تھا۔ سب سے پہلے عبد المطلب نے قریش اور پورے عرب کے اندر یہ سنت جاری کی، یہ طریقہ جاری کیا کہ ایک آدمی کی دیت 100 اونٹ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی بعد میں اسی طریقے کو برقرار رکھا، باقی رکھا۔ چنانچہ یہ لو ہو گیا پرسنل کہ کسی انسان نے کسی کو اگر قتل کر دیا ہے اور وہ قتل عمد یعنی جان بوجھ کر قتل نہیں کیا بلکہ ناحق غلطی سے قتل کر دیا، اس کی کل 4 شکلیں ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر جرمانہ عائد ہوگا۔ یہ ہمارا پرسنل لو ہے۔ اسی واقعے کے بعد سے حضرت عبداللہ ذبیح کے لقب سے یاد کیے جانے لگے، اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ابن الذبیحین کہتے ہیں، یعنی 2 ذبیح کے بیٹے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم ایک بار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر تھے کہ ایک آدمی دیہات سے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لفظوں سے وہ مخاطب ہوا، یا ابن الذبیحین، اے 2 ذبیح کے بیٹے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا، مسکرائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس حدیث کی روایت سے فارغ ہوئے تو موجود لوگوں میں سے کسی نے پوچھا کہ وہ 2 ذبیح سے مراد کون ہیں؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ابا جان کا پورا واقعہ بیان کر کے کہا کہ ایک ذبیح تو عبداللہ ہے اور دوسرے ذبیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن الذبیحین تھے۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قریش جب قحط سالی میں مبتلا ہوتے، یعنی دکاڑ ہو جاتا، برسات بند ہو جاتی، اناج اور فصلیں اور پیداوار اگتی نہیں تھی، لوگوں کو بھوکمری اور کھانے پینے کی تکلیفیں ہو جاتی تھی، تو عبد المطلب کو قریش والے سبیر پہاڑ پر لے جاتے تھے۔ ان کی برکت سے، عبد المطلب کی برکت سے باران رحمت کی دعا کرتے، رحمت کی بارش برس جانے کی دعا کرتے، اور بارہا ایسا ہوا کہ قریش کی بڑی بڑی مشکلیں عبد المطلب کی برکت سے حل ہو گئی۔ یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، کہ جن کے وجود میں اتنی برکت تھی کہ اللہ رب العزت رحمت کی بارشیں برسا دیتا تھا۔ ان کی شان عام اہل عرب سے بالکل جداگانہ تھی، کیونکہ عام اہل عرب کا زمانہ جاہلیت میں جو طور تھا وہ ظلم و فساد کا ہوتا تھا، لیکن عبد المطلب اپنی اولاد کو ظلم سے، فساد سے منع کرتے تھے، اور مکارم اخلاق یعنی اچھی عادتیں اپنانے کی ترغیب دیتے تھے، اور گھٹیا، حقیر اور دنی کاموں سے روکتے تھے۔ عبد المطلب نظر کے پورا کرنے کی بھی تاکید فرماتے تھے، یوں کہتے تھے کہ اگر آپ نے کسی چیز کی نظر مانی ہے تو اس کو پورا کرو، اللہ سے دھوکہ مت کرو۔ اور محارم یعنی محرم عورتیں، مثال کے طور پر بہنیں ہوئی، پھوپھیاں ہوئی، خالہ ہوئی، ان سے نکاح کرنے کو منع کرتے تھے۔ جیسے کہ پارسی مذہب ہے، اس میں اپنی ہی بہنوں سے، اپنی پھوپھیوں سے، سگی بہن سگی پھوپھیوں سے شادی آج بھی ہوتی ہے۔ حضرت عبد المطلب زمانے جاہلیت میں، جبکہ ابھی اسلام آیا نہیں تھا، اس وقت بھی ان ایسے محارم سے نکاح کرنے سے منع فرماتے تھے، شراب سے منع کرتے تھے، زنا یعنی بدکاری کرنے سے بھی منع کرتے تھے، اور لڑکیوں کو زندہ قبر کے اندر دفن کر دینے سے بھی منع کرتے تھے، اور اللہ کے گھر کا ننگے ہو کر طواف کرنا، اس سے بھی لوگوں کو روکتے تھے۔
چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتے تھے۔ یہ ساری باتیں زرقانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82 پر لکھی ہوئی ہے۔ تو دوستو یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر بھی ہیں اور جن کی تصدیق اور تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں سے بھی ہوتی ہے۔ ابن جوزی سے منقول ہے کہ عبد المطلب سے جو امور نقل کیے گئے زمانہ جاہلیت میں، ان میں سے اکثر کے اوپر عمل کرنے کا حکم قرآن اور حدیث کے اندر بھی آیا۔ مثال کے طور پر نظر کو پورا کرنا، عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا زمانہ جاہلیت میں لوگوں کو ترغیب دیتے تھے کہ بھائی اپنی نظر کو پورا کرا کرو، تو اسلام میں بھی یہی حکم آیا۔ محرم عورتوں سے نکاح کا حرام ہونا، یہ عبد المطلب زمانہ جاہلیت میں کہا کرتے تھے، اسلام میں بھی یہی حکم آیا۔ چور کا ہاتھ کاٹنا، عبد المطلب اسی لو کو زمانہ جاہلیت میں نافذ کرتے تھے، اسلام میں بھی یہی حکم آیا۔ لڑکیوں کو زندہ زمین میں درگور کر دینا، اس کی پوری پابندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اپنے زمانے میں لگا رکھی تھی، اسلام کے اندر بھی یہی حکم آیا۔ شراب اور زنا کو انہوں نے حرام کر دیا تھا، بعد میں اس شریعت میں بھی یہی حکم آیا۔ بیت اللہ کا ننگا طواف کرنے پر انہوں نے بینڈ لگا دیا تھا، شریعت میں بعد میں بھی ممانعت آئی۔ تو ان واقعات اور حالات کے پڑھنے کے بعد یہ بات بخوبی منکشف ہو جاتی ہے کہ جس قدر زمانہ نبوت قریب ہوتا جاتا ہے، اسی قدر مکارم اخلاق، اچھے آداب، انوار و برکات اور خوارق عادات کا ظہور بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ خصوصاً عبد المطلب کے سوانح زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ موقع بموقع اچھے اچھے خواب آ رہے ہیں۔ نبوت کی یہ شروعات ہے، یہ اچھے خواب کا آنا، اچھے ماحول کا بننا، یہ اس بات کی شروعات ہے کہ کوئی بڑے نبی پیدا ہونے والے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ عبد المطلب کو جب کبھی کوئی واقعہ پیش آتا تو وہ سچا خواب کہلاتا تھا یا الہام کہلاتا تھا، جن کے ذریعے سے ان کی رہبری کی جاتی تھی۔ عزیزان ملت، آج کے اس سبق سے ہمیں کچھ فوائد حاصل ہوئے۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ حاصل ہوا کہ انسان کو اپنی شریعت اور اپنے خدا اور رسول سے ہمیں جو ہدایت کے طریقے ملے ہیں اس پر 100% مر مٹنا چاہیے، ایک اینچ بھی آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا اہم فائدہ ہم کو اس سبق سے یہ حاصل ہوا کہ ہم کسی کو بھی اگر پکارے تو اچھے القاب سے اسے پکارنا چاہیے، برے لقب سے کبھی کسی کو پکارنا نہیں چاہیے۔ تیسرا فائدہ ہمیں اس سے یہ حاصل ہوا کہ ہمیں اللہ سے ایسا تقوی اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے وجود کی برکت سے رحمتوں کی ہوائیں چلا دیں۔ ہمیں اتنا متقی اور اتنا شریعت کا پابند بننا چاہیے۔ ایک فائدہ اس سے یہ بھی حاصل ہوا کہ اپنے بچوں کو مکارم اخلاق کی ترغیب دینا چاہیے۔ بیٹا اچھی اخلاق اپناؤ، اچھی عادتوں کی ترغیب اور تعلیم دینا چاہیے۔ ظلم کرے، فساد کرے، جھگڑے اور فتنہ کرے تو اپنی اولاد کو پوری سختی سے منع کرنا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے، کیونکہ یہی باپ ہے جو اس کا سچا خیرخواہ اور مربی ہے۔ جو باپ اپنی اولاد کو برائیوں سے نہیں روکتا اور اچھے اخلاق کی تعلیم نہیں دیتا، اس کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کا باپ کہلائے۔ اور بیٹا اگر اس کی نافرمانی کر رہا ہے تو اسی صورت میں یہ باپ کی غلطی ہے کہ اس نے بیٹے کو پہلے نہیں روکا تھا۔ اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوا کہ نظر ہم اگر مانیں تو ہمیں اسے پورا کرنا چاہیے۔ محرم عورتوں سے شادی نہیں کرنا چاہیے۔ شراب ہے، اس سے مکمل احتراز کرنا چاہیے۔ آج جگہ جگہ شراب بک رہی ہے۔ دوستو، شراب بیچنے سے اپنے آپ کو روکو، شراب کے حساب کتاب سے اپنے آپ کو روکو، شراب کے معاملات سے اپنے آپ کو روکو، اور مکمل طور پر اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی شراب پینے سے روکو۔ زنا یعنی بدکاری اور نکاح کے علاوہ کسی اور طریقے سے عورت سے ملنا، اس سے بھی اپنے آپ کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت اللہ اس سے بڑے ناراض ہوتے ہیں۔ لڑکیاں ہیں، ان کو زندہ درگور کر دینا، اس سے بھی بچیں۔ آج ہمارے پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے کہ سونوگرافی بلکہ اس سے آگے چل کر ایک
تپاس ہوتی ہے، ایک تلاش ہوتی ہے جس کے ذریعے سے یہ تحقیق کی جاتی ہے کہ پیٹ کے اندر بیٹا ہے یا بیٹی۔ اگر بیٹی ہوتی ہے تو اس کو گرا دیا جاتا ہے، اور اتنی کروڑ ہا کروڑ بیٹیاں جن کو پیٹ ہی سے ختم کر دیا جاتا ہے، یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم زندہ اپنی بیٹیوں کو قبر میں دفن کر رہے ہیں۔ دیکھیے، پالنے والا اللہ رب العزت ہے، بیٹا دینے والا بھی اللہ رب العزت ہے۔ اگر ہر فرد بیٹا مانگے گا تو پھر اس بیٹے کو بیٹی کہاں سے لا کر کے دیں گے؟ اس لیے اللہ کا یہ نظام ہے، وہ بیٹیاں بھی دیتا ہے، بیٹے بھی دیتا ہے۔ اللہ کی تقسیم کے اوپر راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی رحمت ہے۔ اللہ رب العزت سے بیٹیوں کے اچھے نصیبے کی دعائیں کرنی چاہیے، اور بیٹوں کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ انہیں ہدایت پر رکھیں، اللہ رب العزت انہیں بھی اچھے نصیبے سے رکھیں۔ یہ بیٹوں کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیٹیاں اتنی کام لگتی ہے، اتنی کام آتی ہے کہ موت کے وقت باپ کو یا ماں کو پانی پلاتی ہے، اس وقت بیٹے موجود نہیں ہوتے۔ تو اس لیے یہ اللہ کی رحمت ہے، اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔